بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باب في أخلاقه وشمائله صلى الله عليه وسلم. الفصل الأول. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. متفق علیہ. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج کے درس کے لیے مشکات شریف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور شمائل کا جس باب میں تذکرہ ہے اس کا انتخاب کیا گیا ہے. اخلاق سب جانتے ہیں، اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق و عادات. اخلاق کا تعلق آدمی کے دل سے ہوتا ہے، باطن سے ہوتا ہے، اور اعمال کا تعلق، افعال کا تعلق آدمی کے ظاہری اعضاء سے ہوتا ہے. شمائل اس کے معنی آتے ہیں عادات و اطوار. اس کا یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کیسا تھا، آپ کے ذاتی اوصاف، آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا، آپ کا ہاتھ، آپ کا پنجہ، آپ کا بازو، آپ کا سینہ، آپ کا قدم مبارک، آپ کا چہرہ انور، آپ کی داڑھی، آپ کے سروں کا بال. تو گویا اس کا تعلق آپ کے ذاتی اوصاف سے ہے. اس کا بیان کرنا یہ بھی عبادت ہے. محدثین کرام نے اس سلسلے میں بہت سی کتابوں کی تصنیف کی ہے جس کو شمائل کہا جاتا ہے. چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل ترمذی کے نام سے ایک کتاب تصنیف کی جو ترمذی شریف کے آخری بطور ترجمہ کے وہاں موجود ہے، اور بہت سے حضرات نے کتابیں تصنیف کی ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ تصنیف کیا ہے جو خصال نبوی کے نام سے بازاروں کے اندر وہ موجود ہے، اور بہت مشہور اور مقبول کتاب ہے خصال نبوی. آپ کے شب و روز کس طرح آپ اپنے دن کو گزارتے تھے، راتوں میں گزارتے تھے، آپ کے عادات و اخلاق و اطوار، آپ کا حلیہ مبارک، یہ ساری تفصیلات اس کے اندر موجود ہیں. لیکن اس کا جو دوسرا معنی ہے آپ کے عادات و اطوار، آپ کے اخلاق، یہاں اس کا بیان کیا جا رہا ہے. قرآن میں اللہ نے خود گواہی دی ہے اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ. اے میرے پیارے نبی، آپ اخلاق کی بلندیوں کے اوپر فائز ہیں. اخلاق میں جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں، صداقت ہے، امانت ہے، شجاعت ہے، سخاوت ہے، کریم و بردباری ہے، عفت و پاک دامنی ہے، رحمت و شفقت ہے، توکل و قناعت ہے، تواضع و خاکساری ہے، حیا ہے، ایفاء عہد ہے. یہ ساری کی ساری جو صفات اور اعلیٰ اخلاق ہیں، آپ اس کی بلندیوں کے اوپر فائز ہیں. اخلاق کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ جو ہے آپ اس کے اوپر فائز ہیں، اس سے آگے کوئی درجہ نہیں ہے. قرآن خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ. اور آپ کی صحبت میں رہ کر کے آپ کے صحابہ نے بھی ان اخلاق اور عادات کو اختیار کیا. لہذا ہر صحابی کے اندر وہ اخلاق جو آپ کے اندر موجود تھے کسی نہ کسی درجے کے اندر موجود ہے، لیکن باوجود اس کے بعض صحابہ کے اندر کوئی ایک صفت امتیازی طور پر موجود ہے. جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ میری امت میں، میرے امت کے درمیان میں، میری امت کے حق میں سب سے زیادہ رحم دل، مہربان ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اور صحابہ کے اندر رحمت اور شفقت والی صفت نہیں تھی، سب کے اندر تھی، لیکن ان کے اندر یہ صفت امتیازی طور پر پائی جاتی تھی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کا پرتو پورے طور پر ان کے اوپر پڑا، لہذا امت کے اندر امت کے حق میں سب سے زیادہ مہربان اور شفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفت سب سے اعلیٰ درجے پر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا وہ اشد فی امر اللہ عمر، دین کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ سخت ہے، وہ ذرا بھی اس کے اندر بلندی برداشت نہیں کر سکتے، دین کے معاملے میں وہ اعلیٰ درجے کے اوپر ہے، ذرا بھی اس کے اندر کمی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی نمایاں صفت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن کیا حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی صفت نہیں تھی؟ بالکل تھی، بلکہ بعض اوقات کو معاملہ اس کے برعکس سامنے آیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس عزم کا اظہار فرمایا کہ خدا کی قسم جو بھی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے اس پر قتال کروں گا۔ یعنی قرآن میں اللہ نے جہاں جہاں نماز کا حکم دیا ہے مختلف صیغوں سے، اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقام الصلاۃ آتا الزکاۃ، مختلف انداز میں، تو نماز کی فوراً بعد زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز تو آدمی پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے، میں اس سے قتال کروں گا، حالانکہ قتال اور جہاد کافروں سے کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان مسلمانوں سے قتال کریں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی عزم کا اظہار فرمایا تھا، واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا کہ ایک کو تو فرض مانے اور ایک کو نہ مانے، میں اس کو اس سے قتال کروں گا، اس کا مطلب ان کی نگاہ میں وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ یوں فرمایا جبار فی الجاہلیہ و خوان فی الاسلام، زمانہ جاہلیت میں بہت بہادر بنتے تھے، لیکن اسلام کے اندر ڈھیڑ ڈھالی باتیں کر رہے ہیں، بزدلی دکھلا رہے ہو۔ دیکھیے اس موقع کے اوپر دین کے معاملے میں ذرا بھی نرمی کو برداشت نہیں کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے تھوڑا سا درد پڑ گیا۔ تو ایسا نہیں ہے، وہ ساری بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اندر موجود تھی، صحابہ نے آپ کی صحبت میں رہ کر کے ان چیزوں کو اپنے اندر میں حاصل کیا، اس سے اختیار کیا، لیکن اس کے باوجود کسی صحابی کے اندر کوئی وصف نمایاں طور پر اور امتیاز کے ساتھ موجود تھی، اس لیے کسی کو کہا گیا ارحم امتی بامتی ابوبکر، اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا وہ اشد فی امر اللہ عمر وہ احیاہم عثمان۔ حیا یہ بھی ایک صفت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود مشکات شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ آپ کنواری لڑکی جو اپنے گھر کے اندر حیا کرتی ہے، آپ اس سے کہیں زیادہ حیا کرنے والے ہیں۔ تو حیا کی صفت بھی آپ کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی تھی، یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا کام ہوتا جو آپ کو ناگوار گزرتا تھا تو آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہو جاتے تھے، زبان سے آپ کچھ نہیں کہتے تھے، اتنا آپ حیا فرماتے تھے۔ تو یہ صفت اور صحابہ کے اندر موجود تھی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی میں یہ صفت امتیازی طور پر موجود تھی، اس لیے ان کے بارے میں فرمایا وہ احیاء عثمان، سب سے زیادہ حیا کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واقبہ علی، جو نزاعات ہوتے ہیں، مقدمات ہوتے ہیں، اس میں سب سے اچھا بہتر فیصلہ کرنے والے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی سب سے اونچے مقام کے اوپر فائز ہے، آپ کا فیصلہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے، صحیح فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ صفت کا پرتو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پڑا، تو ان کے اندر یہ صفت نمایاں طور پر اور امتیازی شان کے ساتھ موجود تھی، اس سے فرمایا گیا تو اقوام علی۔ اسی طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا گیا افرضوہم، تو فرائض کے جو مسائل سب سے زیادہ جاننے والے یہ تھے۔ فرائض کہتے ہیں جو میراث کے مسائل ہوتے ہیں کہ مرنے والے کے بعد جو اس کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، ان کو کتنا حصہ ملے گا، تو اس کی تفصیلات اور ان کے مسائل سب سے زیادہ واقف حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اقرؤہم ابی بن کعب، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو سب سے زیادہ سب سے اچھا پڑھنے والے تھے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں جب صحابہ کرام کو
20 रकात तरावी को जमा फरमाया कि इमाम इनको बनाया था उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इसी तरह अमीन हाज़िल उम्मा अबू उबैदा इब्न जर्राह, इस उम्मत के अमीन हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये आपका दिया हुआ खिताब है। तो अमानत की सिफत भी हर सहाबी के अंदर मौजूद थी, लेकिन इनके अंदर खुसूसियत के साथ और इम्तियाज़ी शान के साथ सिफत मौजूद थी, उनको इस उम्मत का अमीन कहा गया। हालांकि ये सिफत भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर कामिल और मुकम्मल दर्जे के अंदर मौजूद थी। आपने नबूवत से पहले ही इन चीज़ों का आपने अपने अमल से इसका सबूत फराहम किया। मक्का वालों ने आपको लक़ब दिया था अस्सादिक़ अल अमीन का, कि अगर कोई ये कहता जा अस्सादिक़ अल अमीन, जो ज़ात सादिक़ अल अमीन है वो आ गई, तो लोग फ़ौरन समझ जाते थे कि इससे मुराद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो सदाकत, सच्चाई, अमानतदारी कामिल दर्जे की आपके अंदर मौजूद थी। खुलासा ये है कि वो सारी सिफ़ात सहाबा किराम ने आपकी सुबत में रह करके इख्तियार किया, अपनी ज़िंदगी में दाखिल किया। मेरे भाइयों, आज मुसलमान उन्हीं सिफत से खाली और आरी है, इसलिए दुनिया में दुनियावी वसाइल और असबाब के होने के बावजूद ये ज़लील और रुसवा हो रहा है। पूरी दुनिया में निगाह उठाकर देख लीजिए, पेट्रोल की दौलत इनके पास है, सोने का खजाना इनके पास है, दुनियावी एतबार से सारे वसाइल इनके पास मौजूद हैं, बावजूद इसके ये ज़लील और रुसवा हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली सिफ़ात को अपनी ज़िंदगी में दाखिल नहीं किया और उससे इन्हिराफ किया। नतीजा हमारे सामने है। ये वो आला सिफ़ात हैं जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मौजूद हैं। अगर कोई गैर मुस्लिम भी उन सिफ़ात को इख्तियार कर ले, तो उन सिफ़ात को इख्तियार करने की बुनियाद पर वो भी इस दुनिया के अंदर कामयाबी की ज़िंदगी गुजारेगा। लिहाजा अमानतदारी है, रास्तबाजी है, ईमानदारी है, जो कौमें इन सिफ़ात को अपनाए हुए हैं वो उसका फ़ायदा उठा रही हैं। जो आदमी ईमानदारी के साथ कारोबार करता है, अमानतदारी के साथ कारोबार करता है, सच्चाई रास्तबाजी के साथ कारोबार करता है, खयानत नहीं करता, वादा खिलाफी नहीं करता, तो लोगों का उसके ऊपर एतमाद होता है। फला से काम करो, फला से सामान लो, सौदा खरीदो, क्योंकि झूठ नहीं बोलता, जो कहता है वो करता है, लोगों के ऊपर एतमाद कायम होता है और ये बरकत लाती है कारोबार के अंदर। आज मुसलमान इससे बहुत कोसों दूर हो गया है। तो इस बात को आज बयान करने का मकसद ये है कि हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें कि वो जो सिफ़ात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मौजूद थी और जिसके लिए आपको मबूस किया गया, वो इस्तु लिउतम्मिम मकारिम अखलाक, मुझको दुनिया में भेजा ही गया है ताकि मैं अखलाक की मकारिम अखलाक की तकमील करूँ। आपका ये मकसद था। तो हम भी जायज़ा लें अपना और उन अहादीस की रोशनी में जो भी हमारे अंदर कमी है उसको दूर करने की कोशिश करें। मैंने सबसे पहले आपके सामने जो रवायत पढ़ी है, इस रवायत के रावी अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई औलाद नरीना नहीं, आपकी जितनी औलाद हुई हैं वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुई। आपकी चार साहबजादियाँ थीं, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्म कुलसूम, हज़रत रुक़ैया व फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ये चार साहबजादियाँ थीं और जो बच्चे थे, नरीना औलाद थी, बचपन ही में उनका इंतकाल हो गया था। ये सब की सब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बदन से पैदा हुई। हिजरत के बाद जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो हज़रत मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो आपकी वालिदी थी, उनके बदन से जो बच्चा पैदा हुआ हज़रत इब्राहीम, तकरीबन 16 या 17 महीने की उम्र में उनका भी इंतकाल हो गया था और बच्चियों का निकाह भी हो गया था। लिहाजा अब घर में कोई था नहीं, तो आपको खादिम की ज़रूरत महसूस हुई, तो आपने हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि कोई बच्चा होता काम करने वाला जो घर के अंदर घर का काम कर दिया करता। तो हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला ने इन्हीं अनस रज़ियल्लाहु तआला को आपके यहाँ खिदमत के लिए भेज दिया था। अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला हज़रत अनस रज़ियल्लाहु के सगे वालिद नहीं थे, सौतेले बाप थे, क्योंकि इनके बाप का इंतकाल हो गया था। तो उम्म सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो इनकी वालिदा थी, अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की, इनसे हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला ने निकाह फरमा लिया था और ये अनस रज़ियल्लाहु तआला उनके साथ इनकी ज़ेर परवरिश थे, जिसको रबी कहा जाता है।
خلاصہ یہ ہے کہ 10 سال کی عمر میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خدمت کرنے کی غرض سے پہنچا دیا گیا تھا۔ جب گھر میں ملازم کام کرتا ہے، بالخصوص جب وہ بچہ ہو 10 سال کی عمر کا ہو، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مزاج کے خلاف کوئی کام کر جاتا ہے، کہو کچھ کرتا ہے کچھ، تو مالک کی منشا سے اس کی مزاج کے خلاف کام کرتا ہے، تو خلافی مزاج جب کوئی چیز پیش آتی تو آدمی کو کبھی تو غصہ آ ہی جاتا ہے۔ خود فرماتے ہیں عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، یعنی آپ کی خدمت میں رہا۔ فما قال لی اف، اس پوری مدت کے اندر کبھی آپ کو مجھے اف تک نہیں کہا۔ جب آدمی کسی کو ڈانٹتا ہے، کسی کو غصہ کا اظہار کرتا ہے، اس کا کم سے کم درجہ یہ ہوتا ہے اپنی ناگواری کا اظہار کرتا ہے۔ فرمایا کہ آپ نے پوری مدت میں کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، ولا لما صنعت، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا۔ جس کام کو نہیں کرنا چاہیے تھا یا جس کام کو کرنے سے منع کیا گیا تھا، اگر وہ کام کر لیا تو ہونا یہ چاہیے اس کو ڈانٹا جائے، پھٹکارا جائے کہ کیوں تم نے کیا جب منع کیا گیا تھا۔ تو کہا ولا لما صنعت، جس کام کو نہیں کرنا تھا یا جس کام کو کرنے سے آپ نے منع کیا تھا اور وہ کام مجھ سے ہو گیا، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا لما صنعت، تم نے یہ کام کیوں کیا۔ ولا الا صنعت، اور نہ ہی کبھی آپ نے یہ کہا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یعنی جو کام کرنے کا تھا یا جس کام کو کرنے کا آپ نے حکم دیا تھا، آپ جب میں نے اس کام کو نہیں کیا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے وہ کام کیوں نہیں کیا۔ غور کیجئے کتنے اعلیٰ قسم کے اخلاق ہیں۔ اس پوری مدت کے اندر نہ جانے کتنی مرتبہ غلطیاں ہوئی ہوں گی، کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، لیکن آپ نے نہ ڈانٹا نہ پھٹکارا، اف تک نہیں کہا، بلکہ باز پرس بھی نہیں کیا آپ نے۔ متفق علیہ۔ وعنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا، یہی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ اپنے سراپا کے اعتبار سے بھی آپ کے سارے اعضاء اعتدال کے ساتھ تھے، معتدل تھے۔ اس کی پوری تفصیلات جو ہے تو شمالی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو اپنے سراپا کے اعتبار سے بھی، ظاہری جسم کے اعتبار سے بھی آپ انتہائی حسین اور خوبصورت تھے، اور اخلاق کے اعتبار سے بھی آپ انتہائی حسین اور خوبصورت تھے۔ نرم دل تھے، نرم خو تھے، درگزر کرنے والے تھے، معاف کرنے والے تھے، شفقت و مہربانی کرنے والے تھے۔ تو اخلاق کے اعتبار سے سب سے آپ حسین تھے، اچھے اخلاق والے تھے۔ فارسلنی یوما، چنانچہ آپ کی ابلیس حسن اخلاق کا ایک واقعہ وہ ذکر کرتے ہیں، جس سے اندازہ ہوگا کہ آپ کتنی نرمی اور کتنی شفقت کرنے والے تھے اور درگزر کرنے والے تھے۔ فرمایا فارسلنی یوما لحاجت، آپ نے ایک دن کسی ضرورت سے مجھے بھیجا کہ انس جاؤ بلا کام کراؤ۔ فقلت واللہ لا اذهب، تو میں نے کہا واللہ میں تو نہیں جاتا۔ واللہ کے معنی آتے ہیں خدا کی قسم، اور قسم کھا کر کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ بہت گویا کہ اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے کہ پھر یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے، چاہے منفی ہو چاہے مثبت ہو۔ لیکن عربوں کے یہاں یہ تکیہ کلام کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ جیسے یہاں مئو کے علاقے میں بات میں کہتے ہیں اللہ قسم، اللہ قسم، تو وہاں قسم کھانا مقصود نہیں ہے، وہ تکیہ کلام کے طور پر ہے۔ تو ایسے ہی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ نے کہا کہ ہمیں جاؤ فلاں کام کر لو، تو میں نے کہا واللہ لا اذهب، واللہ میں تو نہیں جاتا۔ وفی نفسی ان اذهب، لیکن میرے جی میں یہ بات تھی کہ میں ضرور جاؤں گا۔ جس کو کہتے ہیں نا کھلواڑ کرنا، ناز اور نفرت دکھلانا۔ زبان سے تو کہا کہ نہیں جاؤں گا، لیکن دل میں اور جی میں یہ بات تھی کہ نہیں میں جاؤں گا۔ وفی نفسی ان اذهب لما امرنی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میرے جی میں یہ بات تھی
جس کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ کام ضرور کروں گا، اس کا انجام ضرور دوں گا۔ فخرجت، اور یہی سوچ کر میں گھر سے نکل پڑا، میں اس کام کو انجام دینے کے لیے میں نکل پڑا۔ حتیٰ امر علی صبیان، جب میں گھر سے چلا تو راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، اور بچے یہ بھی تھے کھڑے ہو گئے تماشا دیکھنے کے لیے۔ حتیٰ امر علی صبیان وهم یلعبون فی السوق، وہ بچے بازار میں کھیل رہے تھے، وہ کھیل کود رہے تھے، میں بھی کھڑے ہو کے تماشا دیکھنے لگا، اور وہ بات ذہن سے نکل گئی میں کس کام سے جا رہا ہوں۔ فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قبض بقفایا من ورائی، جب کافی دیر ہو گئی تو آپ سمجھ گئے کہ میں اس کام کے لیے گیا نہیں ہوں، تو آپ پیچھے سے آئے، دیکھا میں کھڑا ہوا تماشا دیکھ رہا ہوں تو پیچھے سے میری گردن پکڑ لی شفقت و محبت کے ساتھ۔ قد قبض بقفایا من ورائی، پیچھے سے میری گردن پکڑ لی۔ قال، فرماتے فنظرت الیہ، جب میں نے آپ کی طرف دیکھا تو وہ یضحک، بجائے غصہ کرنے کے آپ مسکرا رہے تھے، ایسے وہ غصہ آ جانا چاہیے تھا لیکن آپ مسکرا رہے تھے۔ فقال یا انیس، آپ نے فرمایا انیس، نام ان کا انس تھا لیکن یہ تصغیر ہے، یہ بطور محبت کے شفقت کے اس طرح سے پکارا جاتا ہے جیسے ہمارے یہاں بھائی کو بھیا کہتے ہیں، بچوں کو بچوا کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ لاڈ اور پیار کا، محبت کا یہ لفظ ہے۔ آپ نے کہا یعنی مسکرا رہے ہیں، ظاہر سے بھی شفقت ٹپک رہی ہے، اور جو انداز آپ نے اختیار کیا، یا انیس بیٹے، انس، ذہبت حیث امرتک، جس کام کے لیے میں نے تمہیں کہا تھا اس کام کے لیے تم گئے؟ قلت نعم انا اذهب یا رسول اللہ، فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہاں جا رہا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں آپ کی شفقت کا اور آپ کی ہمدردی اور محبت کا اظہار ہو رہا ہے، یہ آپ کے اعلیٰ قسم کے اخلاق ہیں۔ رواه مسلم۔ وعنه قال كنت امشي مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ برد نجرانی غلیظ الحاشیہ، وہی روایت کرتے ہیں اس روایت کو بھی، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں چلا جا رہا تھا، کیونکہ آپ کے خادم تھے اس لیے سفر حضر میں ہر جگہ ساتھ رہا کرتا تھا، تو کہیں آپ کے ساتھ میں چلا جا رہا تھا، وہ علی برد نجرانی ہوں، اور آپ کے اوپر اس وقت ایک چادر تھی جو نجرانی چادر تھی۔ نجران یہ یمن کا ایک شہر ہے جو اب سعودی عرب کے اندر ہے، تو وہاں کی چادر مشہور تھی، غلیظ الحاشیہ تھی، اس کا کنارہ بہت موٹا تھا، سخت تھا۔ بعض چادر ایسی ہوتی ہے خاص طور پر جب وہ اونی ہوتی، موٹے اون کی، اس کا کنارہ جب موٹا ہوتا ہے ذرا کھردرا ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، تو اس کا کنارہ ذرا سخت تھا، کھردرا تھا۔ فأدرکہ اعرابی، پھر راستے میں ایک اعرابی آ لیا۔ اعرابی وہی دیہات کے رہنے والے، عام طور پر دیہات کے رہنے والے دیہاتی گنوار ہوتے ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے، اس لیے ان کے سلیقہ بھی نہیں ہوتا، نرمی بھی نہیں ہوتی، سختی ہوتی۔ وأدرکہ اعرابی، تو ایک اعرابی سامنے سے آ لیا۔ فجبزہ برداء جبزۃ شدیدۃ، اور اس نے دیکھا اور آپ کی اس چادر کو پکڑ کر جھٹکے کے ساتھ کھینچا۔ جبزہ برداء جبزۃ شدیدۃ، زور کے جھٹکے کے ساتھ اس نے چادر کو کھینچا۔ ورجع نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نہج اعرابی، اس کے اس جھٹکے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے سے آ لگے، اس زور سے کھینچا ہے تو اس کے جھٹکے کی زور میں اس کے سینے سے آ لگے۔ حتیٰ نظرت الی صفحۃ عاتق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ جب میری نگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کے اوپر پڑی، قد اثرت بها حاشیۃ البرد من شدۃ جبزته، تو میں نے دیکھا اس کی اس سختی سے جھٹکے سے کھینچنے کی وجہ سے آپ کے گردن پر اس چادر کے نشان پڑ گئے تھے۔ کبھی کبھی ایسا کھردرا کپڑا ہوتا ہے جب اس کو سختی سے کھینچا جائے تو نشان پڑ جاتا ہے، آپ کے گردن پر نشان پڑ گئے تھے۔ غصہ آنے کے لیے کم ہے، اس کا کوئی بقایا تو آپ کے اوپر تھا نہیں، لیکن اس گستاخی کا معاملہ کر رہا ہے لیکن آپ کو غصہ نہیں آ رہا ہے۔ ثم قال یا محمد مر لی من مال اللہ الذی عندک، ایک تو اپنے عمل سے گستاخانہ رویہ اختیار کیا، اور اس کے بعد زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ صحابہ کرام عام طور پر یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہا کرتے تھے، وہ کہتا ہے یا محمد،
اس میں گستاخی ہو رہی ہے۔ مرلی من مال اللہ الذی عندک، اللہ نے جو مال آپ کو دیا ہے اور آپ کے پاس موجود ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ دینے کا حکم دیجیے۔ یہ صاحب کچھ بقایا نہیں ہے لیکن آرڈر جاری ہو رہا ہے، مجھے بھی دینے کا حکم دیجیے۔ فالتفت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، ثم ضحکا، آپ مسکرا رہے تھے، ثم امر له بعطاء، پھر آپ نے اس کو دی جانے کا حکم دیا۔ صحابہ بھی ساتھ میں موجود رہے ہوں گے لیکن آپ کی موجودگی میں کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کچھ کہنے کی، آپ نے حکم دیا کہ اس کو دے دیا جائے، چنانچہ اس کو دیا، لیکن کوئی غصہ اس کے اوپر نہیں دیا۔ تصور کریں کیا ہم سے برداشت ہو سکتا ہے؟ یہ اخلاق تھے جس نے دنیا کو متاثر کیا تھا، دشمن بھی آپ کو کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی کچھ رحمت ہی تھی، مہربانی ہی تھی کہ آپ صحابہ کے حق میں نرم ہوئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ خدا نخواستہ تم دفوع ہوتے، سخت زبان ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ صحابہ کا مجمع آپ کے پاس سے چھٹ جاتا، رفو چکر ہو جاتا۔ تو آپ کا اخلاق کریمانہ، آپ کی نرمی، آپ کی شفقت، آپ کی محبت، اس نے لوگوں کو آپ سے قریب کر رکھا تھا۔ تو اللہ نے آپ کے اندر وہ اعلیٰ قسم کے اخلاق رکھے تھے جس میں سب سے نمایاں نرمی تھی، نرم خوئی تھی۔ فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی کچھ رحمت ہی کا اثر ہے کہ آپ ان کے لیے نرم پڑیں۔ اگر آپ کے دفوع سخت زبان ہوتے، سخت دل ہوتے، تو یہ مجمع آپ کے پاس سے کب کا چھٹ چکا ہوتا، یہ رفو چکر ہو جاتے۔ لہذا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، لہذا آپ انہیں معاف کر دیجئے اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجئے اور ان سے مشورہ کرتے رہا کیجئے۔ یہ کس پس منظر میں آیت نازل ہوئی ہے اس کو بھی سن لیجیے۔ غزوہ احد کے موقع پر جو جنگ بدر کے بعد واقع ہوئی تھی، مکہ والوں کے اندر بہت جوش تھا انتقام لینے کا، اس کا بدلہ لینے کا۔ چنانچہ فنڈ وغیرہ اکٹھا کیا اور ابو سفیان کی سرکردگی میں 3000 کا مجمع مدینہ والوں کو تیر سے علم بجانے کے لیے مدینہ کی طرف چلا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے۔ مشورے کے مجلس میں وہ لوگ بھی تھے جو جنگ بدر کے اندر شریک نہیں ہوئے۔ جنگ بدر شروع سے جنگ نہیں تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ قریش کا قافلہ ملک شام سے تجارت کر کے لوٹ رہا ہے، اور یہ ایسا قافلہ تھا جس سے مکہ کے ہر گھر کا سرمایہ لگا ہوا تھا، اور ان لوگوں نے یہ عہد کیا تھا کہ جو نفع ہوگا اس کو مسلمانوں کے خلاف ہتھیار وغیرہ کے لیے استعمال کریں۔ تو جنگ کی حکمت عملی یا سیاسی جو حکمت عملی ہے اس کے تحت میں ضروری تھا کہ قافلے کو روکا جائے تاکہ ہمارے خلاف ان کی طاقت استعمال نہ ہو سکے۔ تو ہنگامی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو اپنے ساتھ کیا وہ 313 صحابی تھے، ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھا، چند تلواریں تھیں، 70 اونٹ تھا، 2 گھوڑے تھے، اور 313 کی تعداد میں صحابہ اکرام کی جماعت تھی۔ تو چونکہ قافلے کو روکنا تھا اور وہ قافلہ مدینے سے اطراف کی طرف ساحل سمندر کی طرف سے یہ اس کا راستہ تھا جانے کا، لیکن ابو سفیان کی ہوشیار تھے، اپنے جاسوس کو انہیں آگے بھیج رکھا تھا، تو ان کے ذریعے سے جو خبر لگ گئی کہ مسلمانوں کا کہ ایک جماعت ہمارا راستہ روکنے کے لیے آ رہی ہے، اس نے مکہ والوں کے پاس پہلا بھیجا، اگر اپنے قافلے کو صحیح سلامت مکہ میں دیکھنا چاہتے ہو تو تم مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ بس ابو جہل تو تیار بیٹھا تھا، اس نے خوب ہنگامہ کیا اور تقریباً 1000 لشکر جرار کو تیار کر کے مقابلے کے لیے آ گیا۔ جب ابو سفیان اپنا قافلہ لمبا چکر کاٹ کے نکال کر محفوظ ہو گئے تو کہلا بھیجا کہ اب آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا نا ہم نکل گئے، اب تو بغیر مقابلہ کی واپس نہیں آئے۔ اس کی موت اسے لا رہی تھی۔ تو غزوہ بدر میں جو جنگ کے میدان میں ایک دن پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی تھی، یہاں ابو جہل مر کے گرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ گر کے مرے گا، ایک ایک آدمی کی نشاندہی فرمائی تھی۔ 70 سردار مارے گئے تھے، اور راوی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جہاں آپ نے اس کے بارے میں نشاندہی کی تھی اس سے 1 انچ نہ آگے ہٹا نہ پیچھے۔
پھر اس میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کی جو فضائل ہیں اس کو سن کر جو لوگ شریک نہیں ہو سکے تھے ان کو غلط تھا، افسوس تھا کہ ہم اس میں شریک کیوں نہیں ہو سکے۔ اب مشورے کے مجلس میں ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کر رائے دی اور کہا کہ ہم تو مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کریں گے تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم بزدلی دکھلا رہے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، اور جو صاحب الرائے صحابہ کرام جو معمر ابوذر صحابہ کرام تھے ان کی رائے بھی یہی تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ لیکن پرجوش نوجوانوں نے جب اپنا اس عزم کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا بسم اللہ۔ پھر آپ گھر کے اندر گئے ہتھیار لگانے کے لیے۔ ادھر جب آپ گھر کے اندر گئے تو بڑے عمر صحابہ کرام نے ان کو آر دلایا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے خلاف اپنی بات کو زور شور سے بڑھ چڑھ کر پیش کیا۔ ان کو احساس ہوا اپنی غلطی کا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان لوگوں نے اپنی معذرت کے اظہار کر کیا رسول اللہ آپ کی رائے مناسب ہے مدینہ میں رہ کر کے مقابلہ کیا جائے۔ فرمایا نہیں، جب فیصلہ ہو گیا تو اب بس بسم اللہ۔ پھر احد کے میدان میں پہنچ کر آپ نے مورچہ بندی کی اور اس انداز سے اپنے ساتھیوں کو سجایا کہ 50 تیر اندازوں کو جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہ زیارت کے لیے ان کو وہاں بھی لے جایا جاتا ہے مقام احد کے اوپر۔ تو ایک باڑہ بنا ہوا ہے احاطہ، اس کے اندر 69 شہداء کی قبر ہے۔ اسی کے پاس جبل رمات ایک چھوٹا ٹیلہ ہے جو کہ جبل رمات کہتے ہیں۔ رمات رامی کی جمع ہے، تیر اندازوں کو کہا جاتا ہے۔ تو اسی ٹیلے کے اوپر آپ نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا کہ یہاں سے ملنا ہو، ہماری چاہے فتح ہو چاہے شکست ہو، تمہیں یہی رہنا ہے، یہی رہ کر حالات کا جائزہ لینا ہے اور کیا کارروائی کرنی ہے وقت پر اس کے مطابق تمہیں فیصلہ کر کے عمل کرنا ہے، لیکن یہاں سے ہٹنا مت۔ اور ایک صحابی کو آپ نے مقرر فرما دیا۔ جب دشمنوں سے مقابلہ ہوا تو صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں کا لشکر کی پشت جبل رمات کی طرف، یعنی کس طرح مسلمان متوجہ ہیں تو وہ جبل رمات ان کے پیچھے کی طرف تھا۔ اس طرف سے محفوظ ہے کیونکہ ہمارے آدمی یہاں پر موجود ہیں 50 تیر انداز۔ اب سامنے دشمن ہے۔ اب جب مقابلہ شروع ہوا تو اول وہلہ کے اندر دشمن کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب وہ بھاگنے لگے تو مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا۔ جب پیچھا کیا تو یہ لوگ جہاں کھڑے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا کہ اب ہماری یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دشمن کے قدم اکھڑ چکے ہیں، وہ بھاگ رہے ہیں، ہمارے ساتھی پیچھا کر رہے ہیں، چلاؤ ہم بھی ان کا ساتھ دیں۔ تو ان کا امیر نے سختی کے ساتھ منع کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سختی کے ساتھ حکم تھا اس جگہ کو چھوڑنا مت، یہاں سے ہٹنا مت، اسے یہاں سے مت جاؤ، لیکن ان لوگوں نے سنا نہیں اور اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ 40 آدمی وہاں سے ہٹ گئے اور اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ دشمنوں کا پیچھا کرنے لگے۔ دشمن کے ماہر جرنیل نے اس موقع کو دیکھ لیا، یہ بہترین موقع ہے، تو انہوں نے اپنے بچے ہوئے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور ایک لمبا چکر کاٹ کر کے ان کے سر پر آگ پہنچے۔ 10 آدمی کا تب مقابلہ کرتے سب کے سب شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے تو اب اس مجمع نے مسلمانوں کے اوپر جو دشمنوں کا پیچھا کر رہے تھے حملہ کر دیا۔ مسلمان بے خبر یہ ہو کیا رہا ہے، وہ تو یہ سمجھے تھے پیچھے ہمارے آدمی موجود ہیں۔ جب حملہ ہوا تو ان کے اوسان فتح ہو گئے اور ادھر سے دشمن پلٹ پڑے۔ اس میں تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے اور بہت سارے زخمی ہوئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زخم آیا تھا اس جنگ کے اندر، اس غزوے کے اندر۔ تو مسلمانوں کو ایک تو اپنی شکست کا صدمہ تھا اور احساس تھا کہ ہماری ایک چوک سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا، جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دندان مبارک ٹوٹ گئے، شہید ہو گئے اور خود جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے آپ کی پیشانی کے اندر اس سے کڑی چپ گئی تھی اور ابن سمیہ نے آپ کو ایک پتھر مارا تھا جس سے آپ گڈھے کے اندر گر گئے تھے، بہت زخمی ہوئے تھے۔ تو بہت شدید احساس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیت نازل فرما کر کے ایک تو مسلمانوں کی تسلی کر دی اور پھر آپ کو حکم دیا فاعف عنہم، اے میرے پیارے نبی آپ ان صحابہ کرام کی غلطی سے درگزر کیجیے، معاف کر دیجیے۔ حالانکہ جنگ کے اندر جو سپہ سالار
کا جو آرڈر ہوتا ہے اس سے خلاف کرنا ناقابل معافی جرم ہے، لیکن اللہ کے یہاں صحابہ کرام کو مقام تھا کہ فرمایا فاعف عنہم، آپ انہیں معاف کر دیجیے، واستغفر لہم، اسی میں اکتفا نہیں کیا، ان کے لیے آپ خود بھی اللہ سے مغفرت کی دعا کیجیے تاکہ ان کو تسلی ہو جائے، وشاورہم فی الامر، اور ان سے آگے بھی مشورہ کرتے رہا کیجیے، یہ نہیں کہ تم سے احد نے مشورہ کیا تو تم نے ہماری رائے کے خلاف مشورہ دیا، اب ان سے مشورہ کیا کریں۔ اللہ کے یہاں صحابہ کرام کو وہ مقام تھا۔ یہ آپ کی نرمی کا معاملہ ہے، اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں آگے۔ یہی راوی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غنما بین جبلین، کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکریوں کا مطالبہ کیا، بکری کے ریوڑ دو پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہوتی ہے، اس وادی کو بھر کر بکری کا مطالبہ کیا، فأعطاه إياه، آپ نے اس کو عطا فرما دیا۔ فأتى قومه، چنانچہ وہ اپنی قوم کے پاس آیا، فقال اے قوم اسلموا، اے میری قوم کے لوگوں اسلام قبول کر لو، فواللہ ان محمدا لیؤتی عطاء ما يخاف الفقر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کچھ دیتے ہیں، اتنا عطا فرماتے ہیں، انہیں اپنے فقر فاقہ کا اور فقر و احتیاج کا اندیشہ نہیں ہوتا کہ دے دیں گے پھر کیا ہوگا ہمارا۔ تو اس میں آپ کی جو سخاوت ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی جو تحمل و بردباری، قوت برداشت۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الغداۃ جاء خدم المدینہ بآنیتہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تو مدینے کے گھروں میں رہنے والے جو ملازم ہوتے تھے، غلام اور باندی، وہ اپنے گھروں سے پانی لے کر کے آتے تھے۔ جیسے حضرت اس کے ساتھ جب آتے ہیں تو لوگ بوتل لیتے چلے جاتے ہیں دم کرانے کے لیے، تو وہ تبرکاً برکت حاصل کرنے کے لیے پانی کے برتن لے کر آیا کرتے تھے، چھوٹا بڑا، کوئی جگ لے کر آیا، کوئی لوٹا لے کر آیا، کوئی اور لگن لے کر کے آیا، تو وہ پانی لے کر کے آتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک اس میں ڈال دیا کرتے تھے، اس کی برکت پانی کے اندر آ جاتی تھی۔ فما یاتون باناء الا غمز یدہ فیہا، تو جو بھی پانی لے کر کے آتا آپ اس میں اپنا ہاتھ مبارک ڈال دیا کرتے تھے۔ فربما جاؤوہ بالغداۃ الباردۃ، کبھی ایسا ہوتا کہ سخت سردی کا زمانہ ہوتا اور سردی کے زمانے میں پانی لے کر کے آتے، مدینے میں سردی کچھ کم نہیں پڑتی، جتنی سردی یہاں پڑتی ہے اس سے کم سردی وہاں نہیں پڑتی ہے۔ اب سردی کے زمانے میں آدمی کو پانی میں ہاتھ ڈالنا سوچنا پڑتا ہے، لیکن اتنی بردبار آپ تھے، اتنے تحمل مزاج تھے کہ آپ اس سے کوئی تکلف نہیں کرتے تھے، اگرچہ ناگواری ہوتی تھی لیکن آپ اپنا ہاتھ اس ٹھنڈے پانی کے اندر ڈال دیا کرتے تھے۔ فیر میں سے یدہ فیہا، آپ اس میں بھی یعنی اس سخت سردی کے زمانے میں پانی میں ہاتھ ڈال دیا کرتے تھے۔ وعنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ ولا امرأة ولا خادما الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، یعنی اپنے ذات کے معاملے میں آپ نے کبھی بھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، ولا امرأة ولا خادما، نہ کسی عورت کو نہ کسی خادم کو۔ آدمی کیا کرتا ہے، اپنا غصہ اتارتا ہے اور ملازم کے اوپر اور اس کو مارتا ہے، نوکر کو مارتا ہے، یا کبھی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ آپ نے کبھی ایسا نہ کیا، جس کو عام طور پر لوگ اس پر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، مارتے ہیں، آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، ہاں غزوے کے اندر، جہاد کے اندر اگر نوبت آئی تو آپ نے جہاد کے لیے سامنے والے کے اوپر حملہ کیا ہے۔ یہی جنگ احد کے اندر ابی ابن ایک دشمن خدا تھا، اس میں حیات صحابہ کے اندر وہ قصہ شاید نے لکھا ہوا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ محمد میرے پاس ایک گھوڑا ہے، اس کو پال رہا ہوں، خوب کھلا رہا ہوں، کسی پر چڑھ بیٹھ کر تمہیں قتل کروں گا،
تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ تو غزوہ احد میں وہ آ رہا تھا آپ کے پاس قتل کرنے کے ارادے سے، صحابہ نے چاہا کہ دوسری نمٹا کے اس کو آنے دیں۔ جب وہ قریب آیا تو آپ نے ایک صحابی سے برچھا لیا، چھوٹا نیزہ ہوتا ہے، اور پھینک کے اس کو مارا، جس سے اس کو گردن میں خراش لگی۔ اس کے اثر سے وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، اور اسی میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو اگر جہاد کا موقع ہوتا، غزوے کے اندر آپ ہوتے، تب تو آپ سے اس طرح سے مارنا حملہ کرنا ثابت ہے، لیکن آپ نے ذات کبھی عام حالات میں کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ وما نیلا منہ شیء قط فینتقم من صاحبہ، اور کبھی بھی آپ کے اوپر کوئی زیادتی کی گئی، آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، تو آپ نے ایسا نہیں کیا کہ تکلیف پہنچانے والے سے آپ نے انتقام کی کارروائی کی ہو۔ الا ان ینتہک شیء من محارم اللہ فینتقم للہ، ہاں اگر دین کے معاملے میں اور اللہ کے محارم جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اگر اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہو تو پھر آپ کا غصہ دیدہ نہیں ہوتا تھا، آپ اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے، لیکن اپنی ذات پر کبھی آپ کو انتقام نہیں لیا۔ تو یہ تھے آپ کے اعلیٰ اخلاق، آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کی راستہ بازی، آپ کی شجاعت، آپ کی بردباری، یہ ساری کی ساری اعلیٰ درجے کی آپ کے اندر موجود تھی، اور وہی صحابہ کرام نے آپ کی صحبت میں رہ کر کے اپنی زندگی میں اختیار کیا، حاصل کیا، اور دنیا میں جہاں کہیں گئے وہاں لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ ہمیں ان صفات کو اپنے اندر میں حاصل کرنا ہے۔ یہ کب ہوگا جب غصے کی بات پر ہم غصہ نہ کریں، بس یہ سوچیں ہمارے آقا کا معاملہ کیا تھا ایسے حالات کے اندر، جب آدمی غصے کی بات کو غصہ نہیں کرے گا، بہت کچھ وہ ان اخلاق پر عمل کر سکتا ہے، اور جب غصے کا اظہار آدمی کرتا ہے تو کبھی ایسی بات زبان سے نکل جاتی ہے، ایسی حرکت اس سے صادر ہو جاتی ہے کہ بعد میں اس کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش میں بات زبان سے نہ نکالتا، کاش میں حرکت انجام نہ دیتا۔ اس لیے اسی میں بہتری اور بھلائی ہے کہ آدمی تحمل سے، بردباری سے، برداشت سے کام لے، تو ان اخلاق کو عمل کرنے کے لیے انشاءاللہ اس کو موقع ملے گا، اور اس کا یہی پیغام ہے کہ ان اخلاق کو اپنی زندگی میں اختیار کریں اور اپنائیں۔ اللہ ہم سب کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه بالحي القيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا، اللهم اكفنا بحلالك الحرام واغننا بفضلك من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار، يا خالق الجنة والنار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية واليسر والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غیر خزایا ولا مفتونین۔ اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جانے انجانے میں جو گناہ ہوئے اسے معاف فرما، یا اللہ دن کے گناہوں کو یہ معاف فرما، رات کے گناہوں کو یہ معاف فرما، اے اللہ ہم تو سر سے پیر تک گناہوں کو ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ تیرے سوا کوئی ہمیں اس سے بچانے والا نہیں، کوئی ہمیں بخشنے والا نہیں، اے اللہ تو ہی بخشنے والا ہے، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ پوری مغفرت فرما، ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، بھائی بہنوں کی مغفرت فرما،
اعزاء و قربا رشتہ داروں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ایک ایک فرد امت کی مغفرت فرما، ایک ایک فرد امت کی مغفرت فرما، زندوں کی مغفرت فرما، جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تو نے اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں مسلمان ماں باپ کو اولاد بنایا، مسلمان گھر کے اندر پیدا فرمایا، ہمیں مسلمان بنایا۔ اے اللہ تو نے ہمیں نماز پڑھنے والا بنایا، ماہ مبارک عطا فرمایا، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اعتکاف کی توفیق عطا فرمائی، ذکر تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ یہ بھی تو تیرا کرم ہے، اے اللہ تیرا احسان ہے۔ اے اللہ تو ہمیں اس سے محروم کر سکتا تھا لیکن اللہ تو نے ایسا نہیں کیا۔ یا اللہ جہاں تو نے اتنا کرم فرمایا ہے، اے اللہ ہمیں اعلیٰ درجے کی نماز پڑھنے والا بنا دے، ہمیں اعلیٰ درجے کے روزہ رکھنے والا بنا دے، جس طرح تجھے پسند ہے، تجھے محبوب ہے، تلاوت کرنے والا، ذکر کرنے والا اور تمام اعمال کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم ہر عمل کے اندر تیری توفیق کے محتاج ہیں، تیری مدد کے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہم کوئی عمل بھی تیری مدد اور توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما دے، ایمان کی حقیقت نصیب فرما، ایمان کے اندر کمال پیدا فرما، یقین میں طاقت اور قوت پیدا فرما۔ اے اللہ ماہ مبارک کو ہم سب کی زندگی میں تقویٰ والی صفت کے آنے کا ذریعہ بنا دے، تمام ایمانی صفات سے ہمیں آراستہ فرما دے، تمام اخلاق رضیلہ سے ہماری پورے امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت کی زندگی میں 100% دین کو زندہ فرما، دین ہماری ضرورت کی اس کا احساس ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے۔ اے اللہ اب تک ہم گناہوں کی ڈگر پر چلتے رہے، تیری نافرمانی تیری معصیت کرتے رہے، اے اللہ تو ہمیں اس راستے سے بچا کر طاعت کے راستے پر ڈال دے، اپنی اطاعت کے فرمانبرداری کے راستے پر ڈال دے۔ اے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کرنے والا بنا دے، ہماری اولاد کو صالح بنا دے، ہمارے بچوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے چھوٹوں کو، اے اللہ ہم سب کو صالح اور نیک بنا۔ اے اللہ اپنی مرضی و مشاء کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کا ایمان پر خاتمہ مقدر فرما۔ اے اللہ ایسی زندگی عطا فرما جس سے ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو جائے، موت کے وقت تو ہم سے راضی ہو، ہم تیرے فیصلے سے راضی ہوں۔ اے اللہ ایسے محبوب مطلوب زندگی ہم سب کو نصیب فرما، ایسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں حرام سے بچا، اے اللہ ہمیں گناہوں کے سے بچا، اے اللہ ہمیں حلال اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے طاعت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں تو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں جو پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے بارے قرض سے سبکدوشی نصیب فرما۔ اے اللہ تمام رکاوٹوں کو عافیت کے ساتھ دور فرما، ہر ایک کو سہولت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔